बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी के निज़ाम फ़िक्र पर जो तनकीद की है, उसका पहला जुज़्व ये है कि मौलाना के यहाँ दीन की एक तारीफ़ करने के बाद उसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को जिस तरह से बाहम मरबूत किया गया है और उनको उस बुनियादी तारीफ़ से माखूज़ या उससे वाबस्ता करार दिया गया है, उससे असल में दीन के अंदर हकीकी मतलूब और इजाफ़ी मतलूब की नौइयत तब्दील हो गई। यानी उनका कहना यह है कि मौलाना मौदूदी के यहाँ दीन के सारे अज्ज़ा अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन अज्ज़ा में से क्या चीज़ बुनियादी अहमियत रखता है और क्या चीज़ उनमें से ऐसी है जिसकी हैसियत एक इजाफ़ी मुतालबे की है, ये तरतीब टूट गई है, ये तरतीब बदल गई है और उसका ये नतीजा निकला है कि वो चीज़ जो इजाफ़ी अहमियत रखती थी वो बुनियादी अहमियत की हामिल हो गई। मौलाना वहीदुद्दीन खान का कहना यह है कि इससे वो बुनियादी एक तब्दीली वाक़ई हो गई है जिससे दीन की पूरी इमारत अपनी असल बुनियादों से हट गई। वो इसको एक मिसाल से बयान करते हैं कि जैसे एक इमारत है, उसके कुछ अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिससे मिलकर वो इमारत बनती है। ईंट है, गारा है, पत्थर हैं, सीमेंट है। आप जब इमारत को दोबारा से तामीर करते हैं तो उसके अंदर ईंट भी है, उसके अंदर गारा भी है, उसके अंदर सीमेंट भी है, लेकिन ईंट ईंट की जगह पे नहीं है, पत्थर पत्थर की जगह पे नहीं है, सीमेंट सीमेंट की जगह पे नहीं है। उसका नतीजा ये है कि सब चीज़ें होने के बावजूद वो असल में इमारत नहीं है। यानी दीन के अंदर जो चीज़ मतलूब है वो अपनी असल जगह से हट गई है और जो इजाफी मुतालबात हैं वो दीन की हकीकत बन गई है। चुनांचे वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी जब ये कहते हैं कि दीन एक निज़ाम है, दीन एक रियासत है, दीन उसके गिर्द सारी तालीमात घूमती हैं और फिर हर जुज़्व इला रब इबादत को वो उसकी कॉन्टेक्स्ट में समझ आते हैं और समझते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दीन का बुनियादी मतलूब तब्दील हो जाता है। उनका ख्याल ये है कि दीन का मतलूब कोई निज़ाम नहीं है या दीन का मफ़हूम निज़ाम नहीं है, बल्कि दीन असल में खुदा और बंदे के दरमियान कायम होने वाले बुनियादी ताल्लुक़ का नाम है। उसके सारे अज़्ज़ा वही होंगे जो बुनियादी तौर पर मौलाना मौदूदी भी बता रहे हैं, लेकिन जब हम उसका असल मिशन, असल मकसद, असल मफ़हूम तय करेंगे तो उसके अंदर गलती लगने का नतीजा ये है कि हर जुज़ अपनी असल जगह से हट जाएगा। उसको एक मिसाल से बयान करते हैं। मसलन ये कि वो कहते हैं कि एक बात बहुत मशहूर है इंसान के बारे में, कि हम कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, एक मुतमद्दन वजूद है। वो कहते हैं कि इंसान को जब हम ये तारीफ़ करने के बाद उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उसके साथ जोड़ते हैं, तो अब हम हर ज़िंदगी की पहलू की जो तारीफ़ करते हैं वो एक मुतमद्दन इंसान या एक तमद्दन के फ़रोग़ की कॉन्टेक्स्ट में होती है। मसलन वो कोई सियासी निज़ाम बनाता है तो किस लिए एक तमद्दन को फ़रोग़ दे, वो कोई माशी निज़ाम बनाता है तो किस लिए, इसलिए कि एक तमद्दन को फ़रोग़ दे। तो इंसान की बुनियादी तारीफ़ दरअसल मुतय्यन कर रही है वो सारी चीज़ें जो इंसान के गिर्द घूम रही हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ वो कहते हैं कि इंसान असल में एक ज़ी इरादा और एक ज़ी रूह मखलूक है। उसका एक इजाफ़ी पहलू ये है कि वो एक सोशल एनिमल भी है, यानी एक मुतमद्दन वजूद भी रखता है। अब जब हम इंसान की तारीफ़ ये करते हैं कि वो एक ज़ी रूह मखलूक है, एक ज़ी इरादा मखलूक है, और उसके बाद उसके गिर्द कायम होने वाले सब मुतालबात को जब हम उसके साथ रिलेट करते हैं तो उससे वो तवाज़न वजूद में आता है जो असल में ज़रूरत है। अब इंसान ज़ी रूह मखलूक भी है, इंसान ज़ी इरादा भी है, लेकिन जब मुतमद्दन है तो ज़ी इरादा होना उसका एक इजाफ़ी मुतालबा बन जाता है। लेकिन उसके बरखिलाफ़ अगर हम ये मानेंगे कि इंसान असलन एक ज़ी रूह है, असलन एक ज़ी इरादा मखलूक है, तो उसके एक इजाफ़ी मुतालबे के तौर पर जो चीज़ सामने आएगी वो ये है कि वो एक मुतमद्दन इंसान भी है, एक मुतमद्दन वजूद भी है। तो गोया एक बुनियादी जो तारीफ़ है इंसान की वो तब्दील होने से उसके सारे अज्ज़ा अपनी असल जगह से हट जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम दीन की सही तारीफ़ नहीं करेंगे, उसको निज़ाम बनाएंगे, हालांकि वो निज़ाम नहीं है, निज़ाम होना उसका एक इजाफ़ी मुतालबा है। जब आप खुदा के साथ अपने तल्लुक़ को कायम कर लेते हैं, खुदा के साथ अपने दाखिली वजूद से उठने वाले मुतालबे के जवाब में एक ताल्लुक़ बिल्ला कायम करते हैं, तो उसका एक नतीजा ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर एक निज़ाम भी बनाते हैं। वो उसका एक इजाफ़ी मुतालबा है,
لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اسلام اصل میں ایک نظام ہے تو اس کے ایک اضافی مطالبے کو آپ اس کا حقیقی مقصود قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقی مقصود کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اس کی عبادت کرنے والا اور اس کے احساس کے تحت جینے والی ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کو مولانا کیسے بیان کرتے ہیں، میں ان کی کتاب کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیر بحث فکر کی غلطی یہ ہے کہ اس نے دین کی جو تصویر بنائی اس میں اجزاء تو سب وہی استعمال کیے جو کسی نہ کسی اعتبار سے دین کے اجزاء تھے، مگر جس کلی تصور کے تحت انہیں ایک مجموعہ میں ترتیب دیا گیا وہ تصور درست صحیح نہیں تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اس تعبیر نے دین کے مختلف اجزاء کے درمیان جو حکمت جامع تلاش کی اور جس کے تحت تمام دینی تعلیمات و احکام کو مربوط کرنے کی کوشش کی، وہ نظام کا تصور تھا، یعنی دین ایک نظام ہے، یعنی اسلام زندگی کا ایک مکمل اور مفصل نظام ہے، اور اس لحاظ سے اس کے تمام اجزاء باہم ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ آگے وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دین کا ایک نظام ہونا بذات خود غلط نہیں ہے، مگر جب نظام کے تصور کی یہ حیثیت دے دی جائے گی کہ وہ سبب جامع ہے جو اس کے متفرق اجزاء کو ایک کل میں سموتا ہے، تو یقیناً وہ غلط ہو جاتا ہے، اور یہی اس فکر کی اصل غلطی ہے۔ تو جو بنیادی چیز جس پہ مولانا کا اصرار ہے اور جس پہ وہ بات بہت ساری ان کی تنقید کی بنیاد کھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نظام نہیں ہے۔ جب آپ اسلام کو نظام مان کر اور اقتدار سے مربوط کر کے الہ، عبادت، رب کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے اصل میں دین کے بنیادی مطالبات کے اندر ایک ترتیب نو وجود میں آتی ہے، جو اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب یہ ہے کہ دین انسان کے اندر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس کی حقیقت، اس کا اصل جو مطالبہ ہے دین کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے۔ جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے تو اس سے پھر کچھ مطالبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ سیاست بھی ہے، اس کا ایک مطالبہ معیشت بھی ہے، اس کا ایک مطالبہ دیگر اجزاء بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، عبادات بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دین کو ایک نظام بنا کے پیش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک مطالبے کو، جو ایک اضافی مطالبہ ہے، اس کو حقیقی مطالبہ میں بدل دیا، اور اس سے ساری عمارت جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اب آپ دیکھیے اس بحث کو وہ کیسے سمیٹتے ہیں۔ دین اصلاً خدا کا حکم ہے، اور اسی حیثیت سے ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ دین کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہماری نفسیات سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ صرف خارج سے ملا ہوا ایک قانونی حکم نہیں ہے، بلکہ وہ خود انسان کی اندرونی طلب کا جواب ہے۔ وہ انسانی فطرت کا ظہور ہے، اور ہمارے دین کا مطالعہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس دوسرے پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ ان کے نزدیک دین کی اصل حقیقت خدا سے خوف و محبت اور ولایت و توکل کا تعلق پیدا کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی غلط یا صحیح کی بحث میں پڑھے بغیر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دین کا بنیادی مطالبہ تبدیل ہو جائے تو اس کے اجزاء کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اصل میں خدا کے ساتھ خوف و محبت کے ایک تعلق کا نام ہے، تو جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زندگی کا ظاہر آپ گزارتے ہیں تو زندگی کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں دین آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے، آپ ان تقاضوں کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تقاضے جو ہیں یہ حالات اور زمانے اور وقت کی قید میں ہیں۔ مثلا آپ جہاں ہیں اس اعتبار سے دین آپ سے ایک تقاضا کر رہا ہے۔ وہ سارے مطالبے اور سارے تقاضے اضافی ہیں۔ مثلا آپ ایک باپ بن گئے تو اب آپ سے دین مطالبہ کرتا ہے کہ بطور باپ آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ آپ حکمران بن گئے تو دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بطور حکمران آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے تو دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کا دین ناقص رہ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے مطالبات دین کے مطالبات ہیں، لیکن یہ حقیقی مطالبے نہیں ہیں، یہ اضافی مطالبے ہیں۔ اضافی مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی تو وہ مطالبہ ختم ہو گیا۔
حقیقی مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی حالت میں بھی ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کا دین کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ توکل کا ہے، محبت کا ہے، خوف کا ہے، تو اب یہ مطالبہ ہر جگہ قائم رہے گا۔ آپ بیٹے ہیں تو بھی قائم رہے گا، باپ ہیں تو بھی قائم رہے گا، حکمران ہیں تو بھی قائم رہے گا، رعایا ہیں تو بھی قائم رہے گا۔ یہ رشتہ حقیقی ہے دین کے اعتبار سے، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گویا یہ کہ اضافی مطالبہ جو ختم ہو گیا، وہ مالدار ہونے کے ساتھ مشروط ہے، مالدار نہیں ہے تو ختم ہو گیا۔ گویا حقیقی مطالبہ نہیں ہے، اضافی مطالبہ ہے۔ آپ باپ نہیں بنے کبھی، تو بطور باپ جو دین آپ سے تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، وہ ختم ہو گیا، آپ سے ساقط ہو گیا۔ گویا وہ ایک اضافی مطالبہ تھا جو آپ پر آیا۔ چنانچہ دین، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے اصل مطلب مفہوم کا یہی ہے، تعلق باللہ، جو خوف سے عبارت ہے، جو اس کے ساتھ محبت سے عبارت ہے، جو اس کے ساتھ توکل سے عبارت ہے، جو اس پہ بھروسے کے پہ عبارت ہے، اور یہ ہر جگہ قائم رہے گا جہاں بھی آپ جائیں گے۔ تو پہلا نقطہ جو مولانا وحید الدین خان بیان کرتے ہیں، مولانا مودودی کی فکر پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہ دین کا یہ مفہوم کہ وہ نظام ہے، درست نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک اضافی مطالبہ تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اگلے پروگراموں میں یہ دیکھیں گے کہ الہ کا جو مفہوم مولانا مودودی بیان کرتے ہیں، یا رب کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، یا عبادت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں مولانا وحید الدین خان کی تنقید کیا ہے۔ بہت شکریہ۔